نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے ہماری زندگی میں بے شمار رمضان گزرے۔ رمضان کے بارے میں ہم نے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، رمضان دیکھا بھی ہے، اس میں روزے بھی رکھے ہیں، تراویح بھی پڑھی ہے، سب کچھ کیا ہے۔ لیکن پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب شعبان شروع ہوتا ہے رمضان کی ایک فیلنگ آنے لگتی ہے اور پھر نئے سرے سے ہم اس کے استقبال کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ رمضان پچھلے رمضان سے زیادہ اچھا گزرے اور نیکی کا یہ موقع ہاتھ سے نہ جائے اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ ویسے تو خود قرآن مجید ایسی چیز ہے کہ جس کو جتنی بار پڑھا جائے وہ نئی معلوم ہوتی، نئی محسوس ہوتی، پڑھ کر خوشی ہوتی، ایک سکون ملتا ہے۔ ہم عام لوگ تو کم پڑھتے ہیں، لیکن جو حفاظ ہوتے ہیں، حافظ قرآن ہوتے ہیں، وہ کتنا زیادہ ایک ایک آیت کو پڑھتے ہیں حتیٰ کہ یاد ہو جاتی اور پھر ہر سال دہراتے بھی ہیں۔ اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ کمیٹڈ ہوتے ہیں قرآن سے، وہ بوڑھے ہونے تک اس کو اتنا پڑھتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں اور کبھی تھکتے نہیں اور بہت خوشی سے پڑھتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم سب کو اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کے احکامات سے، اس کی کتاب سے محبت ہے نا، ہم سب کو ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہم انسان ہیں، بھولنے والے ہیں، کمزور ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے، ہم جانتے ہوتے ہیں، ہم پھر بھول جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں بھولا نہیں بھی ہوتا، ہمیں یاد بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم وہ نہیں کر پاتے جو ہمیں کرنا چاہیے، اور اس کا ہمیں احساس بھی ہوتا ہے، ریگریٹس بھی ہوتی ہیں، ندامت بھی ہوتی ہے۔ اسی پر تو پھر استغفار کرتے ہیں نا، استغفار پھر، اور وہ استغفار اور وہ غلطیوں پہ معافی اور وہ توبہ جو سچے شعور کے ساتھ کی جائے، وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ بعض اوقات اپنے آپ پہ غصہ بھی آنے لگتا ہے کہ ہم ایک بات سوچتے ہیں، کہتے ہیں، ارادہ بھی کرتے ہیں، پھر توڑ بیٹھتے ہیں، اور پھر ہم اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ غلطی کرنے کے بعد، غلطی جس بھی وجہ سے ہو جائے، جب انسان شرمندہ ہوتا ہے، جب انسان پلٹتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ محبت رکھتا ہے، اللہ کو پیار آتا ہے کن لوگوں پر؟ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں پر۔ یحب التوابین، توابین وہ ہوتے ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں اور توبہ ہی کرتے رہتے ہیں۔ اور زیادہ توبہ کون کرے گا؟ کون کرتا ہے زیادہ توبہ؟ جو بہت زیادہ اللہ سے ڈرتا ہو، جسے اپنی غلطیوں کا احساس رہتا ہو، جسے غلطیوں پہ شرمندگی ہوتی، ندامت ہوتی۔ کیا اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی پیار کرنے والا ہے؟ پھر ہم انسانوں کے ساتھ ایک غلطی کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، جب دوسری کرتے ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں، تیسری دفعہ غصہ کرتے ہیں، پھر چوتھی دفعہ کریں، پانچویں دفعہ کریں، پھر وہ ہم سے بولنا چھوڑ دیتے ہیں، ہماری طرف دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں، سالوں کے رشتے کاٹ دیتے ہیں، ہمارے سارے احسانات بھول جاتے ہیں۔ یہ انسانوں کا حال ہے، اور پھر بھی ہم پلٹ پلٹ کے انسانوں ہی کی طرف جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جو ہمیں دھتکارتے ہیں، جو ہماری غلطی پہ ہمیں معافی نہیں کرتے، ہم پھر ان کے پیچھے جاتے ہیں۔ لیکن جو غلطی کرنے پر جب انسان پلٹتا ہے اور وہ پیار کرتا ہے، اس پر ہم سے محبت کرتا ہے کہ تو میرا بندہ واپس آ گیا، کوئی بات نہیں، تجھ سے غلطی ہو گئی تو پھر واپس آ گیا، کوئی بات نہیں، میں نے تجھے معاف کیا۔ وہ ہر روز معاف کرتا، وہ ہر رات کو معاف کرتا ہے، وہ ہر دن کو معاف کرتا ہے۔ ضرورت کس چیز کی ہے کہ ہم کیا کرتے رہیں؟ ہم توبہ کرتے رہیں، معافی مانگتے رہیں، اس کی طرف پلٹتے رہیں۔ وہ بولنا نہیں چھوڑے گا، وہ منہ نہیں موڑے گا، وہ غصہ نہیں کرے گا۔ کب تک؟ جب تک ہم پلٹتے رہیں گے، جب تک ہم توبہ کرتے رہیں گے۔ اور یہ پلٹنا اور توبہ کرنا کیا ہے؟ دراصل بار بار اس کی طرف لوٹ کر آنا کیا ہے کہ اللہ، ہم تیرے پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہیں، لیکن بن نہیں پا رہے، اپنی کمزوریوں کے ہاتھوں، اپنی خطاؤں کے ہاتھوں۔ تو ہماری مدد فرما۔ جب رمضان آتا ہے ہم سب کیوں خوش ہوتے ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کی خوشی کی؟ حالانکہ ہمارا کھانا پینا بند ہونے والا ہے، خواہشات کی تکمیل بند ہونے والی ہے، پھر بھی ہم خوش ہیں کہ رمضان آ رہا ہے۔ اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے اس میں گناہ بہت معاف ہوں گے، روزہ رکھیں گے تو معافی ملے گی، تراویح پڑھیں گے تو گناہ معاف ہوں گے، صدقہ خیرات کریں گے تو اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے۔ رمضان میں چونکہ ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے،
یعنی یوں ہے کہ جیسے سیل لگتی ہے نا، پروڈکٹس کی سیل لگتی ہے، یعنی سارا سال وہ اصل قیمت پہ بکتے ہیں، جب ایک خاص سیزن آتا ہے تو پھر سیل لگا دی جاتی ہے، اور وہی چیز جو ہزاروں کی ہوتی ہے وہ بعض اوقات 100-200 میں مل جاتی، تو سب خوش ہو جاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ شاپنگ کرتے ہیں، ان چیزوں کی بھی شاپنگ کرتے ہیں جو نہیں ضرورت ہوتی، کیونکہ سیل جو لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح رمضان میں نیکی کے اتنے موقع ہیں، یعنی جو ہی رمضان آتا ہے تو حدیث میں آتا ہے اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو عربی کا لفظ ہے فتحت ابواب الجنہ، فتحت زور سے کھول دیے جاتے ہیں، پورے کے پورے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے کسی چیز کو کھولنا، آدھا آدھا کھولنا، مثلا آپ نے کتاب کھولی بس اتنی کھولی، اور ایک ہے پوری کھول دی، پورا کھول دینا، تو جنت کے دروازے پورے کے پورے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے شٹ ڈاؤن کر دیے جاتے ہیں، پورے کے پورے بند کر دیے جاتے ہیں، بالکل کلوز کر دیے جاتے ہیں، کلوز ڈاؤن، بند۔ ایک اور روایت میں آتا ہے فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک جگہ آتا ہے فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آسمان کے دروازے کھلنے کا مطلب کیا ہے کہ جو دعا کرو گے قبول ہوگی، جو نیکی کرو گے قبول ہوگی، اللہ کی رحمت کے قریب ہو جاؤ گے۔ ابواب الرحمہ کھل گئے، اللہ کی رحمتوں کی بارش آ گئی۔ جیسے برسات کا مہینہ ہوتا ہے، کس لیے؟ بارشوں کا مہینہ ہوتا ہے نا، کراچی والوں کو کیا پتا برسات کیا ہوتی، لیکن جن ملکوں میں، جن شہروں میں برسات ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے، پورا مہینہ بارشیں بارشیں بارشیں، اور ہر طرف ہریالی، ہر چیز سبز، آسمان خوبصورت، زمین خوبصورت، ہر طرف ہوا فضا خوبصورت، سما ہی بدل جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا عموماً لوگ بارش کے برسنے کو مناتے بھی ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ کیا بناتے ہیں آپ؟ پکوڑے بناتے ہیں، سمندر پہ نکل جاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ تو رمضان آ رہا ہے، رحمتوں کی بارش آ رہی ہے، رحمتوں کی برسات ہونے والی ہے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خوش ہو جانا چاہیے، رحمتوں کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ کسی خاص جگہ پر جب جانے کا شوق رکھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، پہلے سے ہی لائنیں لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دروازہ کھلے گا تو سب سے پہلے میں اندر جاؤں گا۔ پھر کیا کرتے ہیں، بعضوں کا تو دھکم پیل کے ساتھ اندر جاتے ہیں۔ تو رمضان میں رحمت کے دروازے کھلنے والے ہیں، جنت کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ رش ٹورڈز جنت، رش ٹورڈز رحمہ، اور پہلے سے انتظار، پہلے سے بندوبست تیاری کر کے رکھے کہ مجھے سب سے پہلے انٹر ہونا ہے، اور جو ہی چاند نظر آئے اعلان ہو، میں نے تو 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرنا، اور جو چیز رمضان میں میری عبادت میں، میری اللہ کی طرف جانے میں خلل ڈالنے والی ہے، میں ان سب کو پہلے سے کر کے رکھ لوں، تاکہ میں رمضان میں کسی وجہ سے اس رحمت سے، اس برسات سے فائدہ اٹھائے بغیر نہ رہوں۔ تو ہم سب کون ہیں؟ توابین، اوابین، اللہ کی طرف پلٹنے والے، آسمان کے دروازے کھلنے کا انتظار کرنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اور اس کی رحمتوں سے بھرپور استفادے کا انتظار کرنے والے۔ خواہ ہمیں پتا ہو، خواہ ہم جانتے ہوں، ہم بھولتے ہیں، ہم نہ بھی بھولے، ہمیں عمل میں دیر ہو جاتی ہے، پیچھے رہ جاتے ہیں، سستی کر جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کام کرتے نہیں، ہم کر لیتے ہیں، لیکن عموماً نیکی کا کام سب سے آخر میں جا کرتے ہیں، انتظار کرتے رہتے، اچھا کر لیتے، ابھی کرتے، اچھا ابھی کرتے، ابھی تو ہے ٹائم، ابھی ہے ٹائم۔ ہم سب کے ساتھ ایسے نہیں ہوتا، اور یہ بھی شیطان کا ایک حملہ ہوتا ہے، شیطان کا ایک ٹرک ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے رمضان میں سستی نہیں کرنی، پہلے سے ہی پڑھ کے رکھنا ہے، سوچ کے رکھنا ہے، تیاری کر کے رکھنی ہے، تاکہ جب رمضان آئے تو بس پھر اپنا اپنا کام شروع کر دیں۔ تو اس موقع پر یہ کتاب آپ لوگوں کی پیش خدمت ہے، یہ آپ کو یاد دہانی کرانے کے لیے ہے کہ اس مہینے میں آپ نے کیا کیا کرنا ہے۔ جب کچھ بھول جائے کتاب اٹھائیں، دیکھیں، پڑھیں، پھر بھول جائے پھر پڑھیں۔ یہ کتاب آپ کی کچھ بہنوں نے آپ کے لیے تحفہ دی، اس تحفے کی قدر کریں۔ یہ نہیں کہ آپ سوچیں کہ اچھا کون سے ہمارے اس پہ پیسے لگے ہیں کہ ہم اس کو ضروری پڑھیں، نہیں، اس کو پڑھ کر انشاءاللہ آپ کو یاد دہانی ہوتی رہے گی۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ میں تھوڑا سا اس کا تعارف کرا دیتی ہوں۔ سب سے پہلا چیپٹر ہے 3 صفحہ پر، نکالیے 3 صفحہ، مرحبا رمضان، ویلکم رمضان، ویلکم ڈیئر رمضان۔ جو جتنا پیارا ہوتا ہے، جس کا جتنا انتظار ہوتا ہے، اس کو اتنا ہی زیادہ اچھی طرح ویلکم کیا جاتا ہے۔ اس کو ویلکم کرنے کے لیے ہمیں ہمیشہ یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
وَيُنَادِي مُنَادٍ یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر. ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے اے نیکیوں کے طالب آگے بڑھ، اور اے برائیوں کے طالب باز آ جا. تو سب سے پہلے تیاری کیا کرنی ہے ہم نے نیکیوں کے کاموں میں دوڑ لگانی ہے، لپک کر اس کی طرف جانا ہے. اور اس کے لیے ہم کیا کریں کہ نیکی کے کاموں کی لسٹ بنا لیں، کیا کیا کرنا ہے. کچھ کام تو یہاں لکھے ہوئے ہیں جو سبھی کو کرنے ہیں. روزہ رکھنا ہے، تراویح پڑھنی ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، موقع ملا تو عمرہ کرنا ہے، اعتکاف کرنا ہے انشاءاللہ، پھر صدقہ خیرات خوب کرنا ہے، ذکر اذکار کرنا ہے، قرآن کی تلاوت خوب کرنا ہے. یہ ساری چیزیں تو ہمیں کرنی ہے انشاءاللہ. سحری افطاری کا بھی اہتمام کرنا ہے کیونکہ وہ بھی ثواب کا کام ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے لیے اس کتاب میں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں پہلا صفحہ جہاں بسم اللہ لکھی ہوئی نا، اس کے اپوزٹ صفحہ جو ہے یہ خالی ہے. اپنے اس کے اندر پرسنل نوٹ لکھ لیں، جو آپ کے کام رہتے ہیں نا کرنے والے وہ سارے یہاں نوٹ کر لیں. کچھ کاموں کی تو لسٹ آپ کو مل ہی جائے گی، مثلاً آپ نے کپڑے خریدنے ہیں، درزی سے سلوانے ہیں، عید کے کرنا ہے. عید کے بعد کون سا موسم آ جاتا ہے؟ شادیوں کا. بچوں کی شادیاں رکھ لیتے ہیں لوگ، اور اسی طرح کے رشتہ داروں کی شادیوں پہ جانا ہوتا ہے. پھر ان شادیوں کی تیاری رمضان میں کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ وہ پہلے ہی کر لینی چاہیے. لہٰذا اپنے جتنے بھی پرسنل کام ہیں نا آپ کے سارے، ان سب کی یہاں لسٹ بنا کے رکھ لیں. اور آپ آج سے روزانہ اس کتاب کو تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ اس کتاب کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ کو بتایا ہے کہ کرنا کیا ہے، اور پھر اس کے بعد نیچے کرنے کے کام بتائے ہوئے ہیں. مثلاً سب سے پہلا صفحہ، یہ جو 3 صفحہ ہے، اس پر آپ دیکھیے کرنے کے کام. ماہ شعبان کے نصف اول میں روزے رکھیں، خصوصاً گزشتہ رمضان کے قضا روزے. اب اگر آپ کے روزے رہتے ہیں تو آپ کیا کریں، یہاں لکھ لیجئے اس صفحے پر، ٹھیک ہے. میرے پچھلے سالوں کے 20 قضا روزے رہتے ہیں. پھر آپ کیا کیجئے کہ یہاں پر آپ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 یہ لکھ لیجئے اور روزے رکھنے شروع کر دیجئے. 1 ہو گیا تو یہاں نشان لگا دیجئے، 2 ہو گئے یہاں لگا دیجئے. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ روزے بےچارے رکھ بھی لیتے ہیں قضا، پھر کہتے ہیں مجھے یاد ہی نہیں رہا میں نے رکھے کتنے. وہ میں نے کسی ڈائری میں لکھا تھا، پتہ نہیں وہ ڈائری کہاں گئی. تو اس ٹیکنیک سے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ اسی کتاب کے اوپر آپ لکھ لیں گے اتنے قضا ہو گئے، اور اس رمضان میں اگر کسی وجہ سے کچھ قضا ہو جائے تو ان کو بھی آپ نے کیا کرنا ہے، یہیں پر ہی دوبارہ لکھ لینا ہے. 2011 قضا روزوں کی تعداد 1 2 3 4 5 6، ٹھیک. کیونکہ یہ کتاب ہے نا شہر رمضان، اب جب بھی رکھی ہوگی اگلے رمضان میں پھر اٹھا کے پڑھیں گے، اب نکالیں گے، اوہ اچھا میں تو روزے رکھنے، پھر ان کو یاد آ جائے گا، پھر آپ ٹک مارک کرتے جائیں اتنے ہو گئے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ 15 شعبان کے بعد روزے نہیں رکھنے چاہیے. کیوں نہیں رکھنے چاہیے؟ تاکہ رمضان کی تیاری ہو سکے، ذرا جسمانی طور پر ہم دوبارہ انرجائز ہو سکیں. اس میں بڑی حکمت ہے. 15 شعبان تک جب آپ روزے رکھتے ہیں نا، ٹیسٹنگ ہو جاتی ہے کہ یہ سال کیسا ہے. آج کل جیسے میں نے شعبان میں کچھ روزے رکھے تو مجھے پتا چل گیا کہ رمضان کیسا آنے والا ہے. اچھا اس میں سحری میں کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے، موسم کس طرح کا ہے، گرمی ہے سردی ہے، کتنے پانی سے کام چل جائے گا، کیا کیا کرنا ہے. یعنی پوری تیاری ہو جاتی ہے شعبان کا روزہ رکھ کے، جو اس کے بغیر ہو نہیں سکتی. آپ زبانی کلامی جتنے مرضی خاکے بنا لیں، لیکن جب آپ ایک آدھ روزہ ابھی رکھیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ گن لیں گے اچھا اس سال اتنے گھنٹے کا روزہ. جیسے صبح اگر بند ہو رہا ہے تقریباً 4:15 بجے تو افطار اگر 7:15 بجے کتنے گھنٹے کا ہو گیا، 15 گھنٹے کا روزہ اس سال. ٹھیک ہے، یہ میں نے اس وقت کیلکولیشن کرنی شروع کی جب اس دفعہ روزہ رکھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان جو رجب اور رمضان کے بیچ میں اکثر لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ بھی کہا گیا. آپ اس میں پورے کا پورا مہینہ بھی روزے رکھتے تھے، لیکن امت کو 15 کے بعد رکھنے سے منع کر دیا. تو میں آپ سب سے یہ کہوں گی کہ ایک آدھ روزہ ضرور رکھیں، اور اگر پچھلا قضا رہتا ہے تو اس کی نیت سے آپ رکھ لیں، تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا بھی فیل ہوگا اور ایک فیلنگ کے ساتھ آپ پریکٹیکلی رمضان کی تیاری کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا کرنے کا کام، ایسی کتب کا مطالعہ کریں یا لیکچر سنیں جن کے بعد روزے سے متعلق احکامات تازہ ہو جائیں. ایک لیکچر آج کا سن رہے ہیں اور بھی سن لیجئے، پھر بک کو پڑھ لیجئے تاکہ پورے آداب اور شرائط کے ساتھ روزہ رکھ سکیں. اور کیا کرنا ہے، گھر والوں، دوست احباب اور ہمسایوں کے ساتھ
رمضان کے بارے میں باہم گفتگو کر کے انہیں ذہنی طور پر رمضان کے لیے تیار کریں. اب جو باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں، کتاب آپ کے ہاتھ میں دے دی ہے، اب آپ نے آگے کیا کرنا ہے؟ کیا کریں گے؟ جا کے یہی باتیں دوسروں کے ساتھ شیئر کر لیں گے. گھر میں اگر بزرگ ہیں ان کو پڑھ کے سنا دیجئے، کوئی پڑھنے والا ہے تو اس کو پڑھنے کے لیے بک دے دیجئے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے ہمسائے، رشتہ دار، دوست، احباب کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ ٹپس شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی تیار ہو جائیں. رمضان ایک اجتماعی عبادت ہے، اس میں ایک اتحاد پیدا ہوتا ہے. ہم سب ایک تجربے سے گزر رہے ہوتے ہیں، ہم سب کی فیلنگز ایک طرح کی ہوتی ہیں. تو اس لیے اگر ہم شعوری طور پر روزہ رکھ رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے بچوں، بہنوں، والدین اور رشتہ داروں ان کو بھی ساتھ ذہنی طور پہ تھوڑا تھوڑا شریک کرنا چاہیے. یہ نہیں ایک ہی دن میں ساری کتاب پڑھا دیں. تھوڑی تھوڑی باتیں روز شیئر کر سکتے ہیں اور پڑھنے کو دے سکتے ہیں، لیکن یاد دہانی کرا دیجئے. پھر اسی طرح رمضان سے متعلق معلومات، کتب، کیسٹس، سی ڈیز لوگوں تک پہنچائیں یا انہیں بطور تحفہ دیں تاکہ ان کو دوبارہ تازہ ہو جائے. عام طور پر صدقہ انسان کسی بھی شکل میں کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب ہوتا ہے، لیکن اگر صدقہ کسی کی ضرورت کا کیا جائے تو اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے. مثلا اگر اس وقت مجھے پیاس لگی ہو اور کوئی مجھے پانی کی بجائے کھانے کو کچھ دے، تو حالانکہ کھانے کی قیمت زیادہ ہے لیکن مجھے اس وقت کیا ہے؟ پیاس ہے. تو اگر اس وقت کوئی پانی پلاتا ہے تو اس پانی پلانے کا اجر زیادہ ہو جائے گا، چاہے اس کی قیمت کم ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ پیاسے کو پانی دینا زیادہ بڑی نیکی ہے. مثلا ایک کتا ہانپ رہا تھا، ایک بدکار عورت نے دیکھا، اس کو بڑا ترس آیا، وہ واپس کنویں میں اتری، اپنے موزے میں پانی بھر کے لائی اور کتے کو پلا دیا. اس صدقے کی وجہ سے کیا ہوا؟ اس کو اللہ نے معاف کر دیا. اس وقت لوگوں کی ضرورت کیا ہے رمضان سے پہلے کہ ان کو آپ کپڑوں کے جوڑے دیں، ڈیکوریشن پیس کے تحفے دیں. ہو سکتا ہے اب بھی کوئی شادی پارٹی کسی نہ کسی طرح آپ کو کوئی تحفے تحائف ایک دوسرے کو دینے ہوں گے، تو جس کو بھی تحفہ دیں، ٹھیک ہے آپ سوٹ دے دیں کسی کو، لیکن ساتھ اس کے اندر ایک کتاب رکھ کے دے دیں، کسی کو کیسٹ رکھ کے دے دیں، کسی کو کوئی اور پمفلٹ ہے، کچھ ہے اس میں سے کچھ حدیثیں نکال کے اپنے ہاتھ سے لکھ کے دے دیں. نہیں آپ کتاب افورڈ کر سکتے، جتنا بھی آپ کرنا چاہیں، لیکن جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے سب اپنے اوپر لازم کر لیں کہ کوئی نہ کوئی بات کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی طریقے سے اپنے گلی محلے، اپنے رشتہ داروں، اپنے بہن بھائیوں تک ہمیں پہنچانی ہے، شیئر کرنی ہے، خواہ انہیں پہلے سے ہی پتہ کیوں نہ ہو. پھر اس کے بعد کرنے کے کام کیا ہیں؟ گھر کی صفائی اچھی طرح کر لیں، اور اس صفائی میں کیا کریں؟ جو چیزیں آپ نے اب آئندہ یوز نہیں کرنی، بچے بڑے ہو گئے، ان کے کپڑے چھوٹے پڑے ہیں، آپ کے اپنے کپڑے، آپ موٹے ہو گئے، کپڑے پڑے ہیں، جتنی مرضی ڈائٹنگ کر لیں وہ نہیں آنے پورے، اب نکال دیں ان کو اب. اور یہ رمضان بہترین موقع ہے، اس میں ان کو صدقہ کر دیں. اسی طرح اور بھی گھر کی جو ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کہتے ہیں اچھا رکھ دیتے، اچھا پھر دے دیں گے، پھر نکال دیں گے، تو ایک دن کوئی مقرر کر لیں. اب کرنے کے کاموں میں نا یہاں آپ لکھ لیجئے اس خالی صفحے کی لسٹ میں الگ سے لکھ لیجئے کہ گھر کی صفائی کر کے سارے فالتو کپڑے چیزیں نکال کے الگ کرنی ہے تاکہ رمضان میں نکال دیں، کیونکہ رمضان میں دینے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے. سارے باکسز بنا کے رکھ لیں. روزے کی حالت میں سستی ہو جائے گی، پھر کہیں گے میں تھکی ہوئی اب نہیں بنتا، اب کون صفائی کرے. اور اس میں صفائیوں میں زیادہ وقت بھی نہ لگائیں، قرآن پڑھنے، عبادت کرنے، نوافل پڑھنے، ذکر اذکار، ان سب چیزوں کے لیے وقت بچائیں. جو کام پہلے کر سکتے ہیں پہلے کر لیں، جو بعد میں کر سکتے ہیں وہ بعد کے لیے چھوڑ دیں. بیچ کا حصہ خالی کر کے پورے دن کا ٹائم ٹیبل بنا لیں. چھوٹا سا ٹائم ٹیبل ہم نے بھی آپ کے لیے یہاں بنایا ہے کہ کیسے کیسے آپ کام کر سکتے ہیں. مثلاً آپ دیکھیے کہ پیج 4 کے اوپر فجر سے طلوع شمس تک، یعنی روزہ بند کیا آپ نے، اب کیا ہوا؟ سورج نکلنے تک کا